سمیہ مالیگاؤں آیا تو خود سے نہیں آیا، بمبئی میں سہارا انٹرنیشنل 5 اسٹار ہوٹل میں اس کے ساتھ 1 سے زائد میٹنگیں ہوئی، اور میں نے پچھلی اسلام پورے کی استقبالیہ میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ اجیت دادا پوار کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو اس کو فوٹو کے ساتھ ہم نے شام نامے میں لگوایا تھا۔ اسی طرح کریٹ سومیا کے ساتھ ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی ہم تصویروں کے ساتھ اخبار میں دیں گے اور مالیگاؤں کی عوام کے سامنے لائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مالیگاؤں شہر میں کوئی بنگلہ دیشی نہیں ہے، کوئی روہنگیائی نہیں ہے۔ آج جتنے جنم داخلے کو لے کر کے اعتراض جتایا گیا ہے، ایسے تمام لوگوں کو نوٹس دی گئی ہے، وہ ہم سے آ کر کے مل رہے ہیں، اور ایس آئی ٹی ٹیم کے اندر ان کے تعلق سے جو رہنمائی ہو سکتی ہے وہ رہنمائی ہم کر رہے ہیں۔ کریٹ سومیا واپس جاؤ، مالیگاؤں تمہارے باپ کا ہے، اور اگر مالیگاؤں کوئی آتا ہے تو تم اس کو آنے سے روک سکتے ہو؟ نہیں روک سکتے۔ تم لائے، تم بلائے، آج ان کو واپس جانے کا بول رہے، اور ان کو بتا کر کے بول رہے کہ ہم لوگ ایسا دھرنا آندولن کریں گے، تم برا مت ماننا۔ وہ 11 بجے آنے والا تھا، انہوں نے دھرنا آندولن شروع کیا، وہ 3:30 بجے آیا۔ تو یہ ملی بھگت جو چل رہی ہے مالیگاؤں کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، مالیگاؤں کے لوگ بہت بیدار ہو گئے ہیں اور دنیا بہت مختصر ہے۔ آج تو یہاں بیٹھے ہوئے آپ دنیا کے جس کونے میں کانٹیکٹ اور رابطہ کرنا چاہو ہو جائے گا۔ آپ جتنے فون لگاتے ہو بمبئی تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن آپ امریکہ لگاؤ اس سے جلدی فون پہ کانٹیکٹ ہو جائے گا۔ دنیا ہر آنگن جیسی ہو گئی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سازش کی جاتی تھی اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج تو ایسا ہے کہ ہماری یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، سننے والے کہیں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے نا، لائیو سن رہے ہوں گے۔ آج دنیا ایسی نہیں رہی کہ آپ کچھ چھپا لو گے۔ شیواجی پتلے کے پاس ایک میٹنگ، ایک دھرنا دیا گیا تھا، اور کچھ فرقہ پرست لوگوں نے آ کر کے وہاں پر ہنگامہ کیا تھا۔ اس وقت بات راز رہ گئی، آج بات راز نہیں ہے۔ جن کو ہنگامہ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا ان کو 25,000 روپیہ پہلے سے دے دیا گیا تھا، برابر ہے۔ تو کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ مستقیم ڈگنیٹی صاحب نے شیواجی پتلے پہ دھرنا دیا تھا، وہاں دھرنا دیا تھا، اور ہنگامہ مالیگاؤں والوں کو دکھے ہنگامہ کرنے کے لیے جن لوگوں کو بلایا گیا تھا ان کو 25,000 روپیہ دیا گیا تھا۔ تو کوئی بات چھپتی نہیں ہے، اور ہم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایس آئی ٹی ٹیم بنی ہے، یہ فرقہ پرستی کی انتہا ہے۔ ایس آئی ٹی ٹیم کسی بہت بڑے مسئلے کے لیے بنتی تھی، لیکن مالیگاؤں میں ایسا الزام لگایا گیا کہ یہاں بنگلہ دیشی ہیں، ابھی تک ایک بھی نہیں ملا نا۔ روہنگیا یہاں بسے ہوئے ہیں، ابھی تک ایک بھی نہیں ملا۔ لیکن ظاہر بات ہے جب ٹیم آئی ہے اور کاغذات چیک کر رہی ہے تو نئے نئے مسائل ان کو مل رہے ہیں نا۔ ایجنٹ لوگوں نے جو دھاندلی کی اور جنم داخلہ بنانے کے لیے جو لین دین کر کے پیپر کم رہ کر کے یا ایک منظوری لے کے 4-5 جنم داخلے اس میں نکال دیے، ایسے لوگوں کے بارے میں انکوائری ہو رہی ہے کہ انہوں نے بوگس دستخط بنا کر کے، سکہ بنوا کر کے، لگا کر کے لوگوں کے ساتھ گھات کیا ہے۔
اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، لیکن گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر محفوظ رہے، ہمارے شہر کے لوگ محفوظ رہے، اور ہمارا اپنا شہر ہے اس کی ضرورت پوری ہو، تو ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ شفیق رانا ہے، یوسف الیاس صاحب ہے، ان لوگوں کا مشورہ تھا کہ ہم کو ایک ورکنگ کمیٹی بنانا چاہیے۔ کہتے نا ہمارے پرانے لوگ، اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا، ایک آدمی سب کام کر لے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اپنے شہر کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے اور آپ ساتھ میں کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم شہر کا بہت کچھ کام کر سکتے۔ ہم کو جو ندھی ملتی ہے 5 کروڑ روپیہ، مالیگاؤں کی ضرورت کے پیش نظر 5 کروڑ روپیہ ایسا ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ، لیکن ہم اگر جدوجہد اور کوشش کریں تو شہر کے لیے بڑے سے بڑا فنڈ لا سکتے ہیں۔ جیسے پچھلے ٹرم میں ہم نے کیا کہ 500 کروڑ روپے تک کے ہم فنڈ لائے، ہم لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہے، ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ اور ہم لوگ مل جل کر کے اگر کرنا چاہیں تو الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے فنڈ آ سکتا ہے، اور شہر میں جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں اگر ہم سلجھے ہوئے کام کا جذبہ رکھنے والے لوگ جائیں گے تو ہم بہت سارا کام کروا سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے کوئی روڈ پر دھرنا دے کر کے، جلوس نکال کر کے، جلسہ کر کے کوئی چھچن نہیں کیا، لیکن ایس آئی ٹی کی ٹیم جس طرح جہاں کام کر رہی ہے، لوگوں کو صبح سے بلا کر کے شام تک بٹھایا جا رہا ہے اور ان کا کام ہوتا نہیں، ان کو پھر بعد میں بلایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھی ہیں جو وہاں ان کی مدد کر رہے، ہم نے اس پہ شور شار نہیں کیا۔ آج ہم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو مزید پابند کیا کہ تم وہاں جا کر کے لوگوں کی مدد کرو۔ لوگوں کے پاس کاغذات مکمل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بغض داخلہ جنم داخلہ بنوا لیا، کاغذات ہیں، اوریجنل کاغذات زیراکس کے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں لوگ، اوریجنل بتا کر کے زیراکس سے جمع کر کے آ رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ، ان کو نوٹس دی گئی، وہ پہنچے، ایس آئی ٹی ٹیم کے اندر اپنے اوریجنل کاغذات رکھے اور زیراکس سے جمع کروا کے اپنے گھر واپس آ گئے۔ 3-4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ 6 لوگوں کے بارے میں اور بھی وہ انکوائری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن یہ گرفتاری کوئی بنگلہ دیشی ہونے کی بنیاد پر یا روہنگیائی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، کاغذات کے ہیر پھیر کی بنیاد پر ہوگی، اور وہ کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ اسکولوں میں ایسا ہے کہ ان کو کے جی میں داخلے کے لیے 4 سال کی عمر چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے داخلے کی ٹیم 4 سال کی ہی عمر ہو، کم بھی نہ ہو زیادہ بھی نہ ہو، تو یہ تو بہت مشکل کا۔ اب کوئی اسکول والوں سے پوچھ کر اپنی بیوی کے پاس جائے گا کیا؟ اور کیا اس کے اختیار میں ہے کہ آج ملاقات ہوگی تو حمل ٹھہر بھی جائے گا؟ عجیب صورتحال ہے۔ لوگ داخلے کے لیے جاتے تو بولے ابھی عمر کم ہے، اور 1 سال گزرنے کے بعد جاتے تو بولے عمر زیادہ ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس طرح کا پھیر پھار کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی تاریخ پیدائش کچھ اور تھی، اسکول میں کچھ اور ہے، یعنی جنم داخلے کی تاریخ میں اور ایل سی کی تاریخ میں فرق ہے۔ اس کو درست کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے جنم داخلہ اس ایل سی کے مطابق بنوا لیا۔ اب اسکول والے ہیں بولے ایل سی میں ہم کچھ چینج نہیں کر سکتے، وہ 1-6 کر کے انہوں نے پرانا ایل سی تھا
بڑی عمر کے لوگ آج پریشان ہیں کہ اسکول والے اسی پر ڈیٹ چینج کر کے نہیں دیں گے تو وہ جو ہے جنم داخلے کی تاریخ چینج کروا رہے ہیں. ایسے مسائل ہیں اور وہ سب کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم لوگ اس وقت یہاں جو جمع ہیں کوئی بہت بڑی میٹنگ یا کوئی بہت بڑا جلسہ کرنا چاہتے تھے، ایسا نہیں. ہم چاہتے تھے کچھ مخصوص احباب جمع ہو جائیں اور ہم لوگ مشورہ کریں کہ اپنی ورکنگ کمیٹی ہمیں بنانا ہے اور ورکنگ کمیٹی میں مختلف افراد کے ذمے کچھ کام دینا ہے. تو بھئی تم کو فلاں ڈپارٹمنٹ کا کام دیکھنا ہے، تم کو فلاں ڈپارٹمنٹ کا کام دیکھنا ہے. ایسے الحمدللہ ہمارا کام چل رہا ہے، لیکن ہمارے پاس افراد کم ہیں. ہم اپنے ورکنگ کمیٹی میں افراد بڑھانا چاہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم شہر والوں کا کام کرنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسے مخلص احباب ہیں جنہوں نے خود سے ہم سے یہ کہا کہ یار ہم کو بھی کچھ کام دو. جب یہ تقاضا ہونے لگا اور ہم لوگوں کو مشورہ ملنے لگا کہ ہم کو ورکنگ کمیٹی بنانا چاہیے، اکیلا آدمی سب کام کر لے گا ایسا نہیں، تو انشاءاللہ ہم ورکنگ کمیٹی بنائیں گے. اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ مالیگاؤں شہر فرقہ پرستوں کی نظر میں ہے. آنے والے دنوں میں ہم پر اور بھی مصیبتیں آئیں گی، حالات آئیں گے، ہمیں اس کا مردانہ مقابلہ کرنا ہے. مالیگاؤں شہر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور مالیگاؤں میں جو بدعنوانی بھرشٹاچاری کی گئی ہے اس کی پوری خبر مرکزی سرکار کو ہے. بغیر بنشتی بغیر لے آؤٹ کیے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر آفس میں بیٹھ کر نقشہ بنا کر 12-25 کا پلاٹ بیچا گیا ہے، مصیبت آنے والی ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں سرکاری زمینوں پر ندی نالوں کی جگہوں پر قبضہ کر کے جو زمینیں فروخت کی گئی ہیں مصیبت اس پر آنے والی ہے. اوپن اسپیس میں جو جھوپڑ پٹیاں بسا دی گئی ہیں مصیبت اس پر آنے والی ہے. جن مسجدوں کو مدرسوں کا رجسٹرڈ نہیں کیا گیا ہے ان پر مصیبت آنے والی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جن ذمہ داروں سے میری ملاقات ہے ان کی زبانوں سے جو میں نے سنا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. بہت لوگوں نے بھرشٹاچاری کی. ابھی پچھلے دنوں مالدہ میں 2 اوپن اسپیس، 2 کٹ کے 2 اوپن اسپیس باقاعدہ اس میں روڈ گٹر بنا کر کے لوگ پلاٹ بنا کر کے بیچ رہے ہیں. ہم نے کارپوریشن میں لیٹر دے کر کے وہ پورا اکھڑوا کر کے پھینکا. تو اس طرح جو شہر میں بدعنوانی ہوئی ہے اس پر کارروائی ہوگی. مالیگاؤں پہلے بھی نظر میں تھا اور مالیگاؤں اب بھی نظر میں. ہم نے کوئی کھوٹا کام نہیں کیا، ہم کو کوئی ڈر نہیں. آپ نے کوئی کھوٹا کام نہیں کیا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. خیر ان کو منانا چاہیے جنہوں نے شہر میں غریب عوام کو لوٹا ہے، غریب عوام کو لوٹا ہے. 12-25 کے پلاٹ کے نام پر ندی نالوں کو پاٹ کر کے ان کو پلاٹ بنا کر بیچنے پر، اوپن اسپیس کے پلاٹ بیچنے پر، غیر مسلموں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. ایسے لوگوں کو اب یوم الحساب آنے والا ہے. حالات شہر پر آئیں گے. اب ہم لوگوں کو اپنے شہر کو کیسے بچانا ہے اور حقداروں کو کیسے حق ملنا چاہیے اور ہمارا شہر ایک اچھا شہر کیسے بنے، اس کے لیے ہم کو ورکنگ کمیٹی بنا کر کے محنت اور جدوجہد کرنی. آپ لوگ اس سے متفق ہیں؟ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ہم اس سلسلے کے اندر پھر میٹنگ لیں گے، آپ لوگوں کو یاد کریں گے اور اس شہر میں کام کاج ہو اس کے لیے مل جل کر کے ہم لوگ چلیں گے اور انشاءاللہ اس شہر کے مسائل حل کریں گے. بہت بہت شکریہ.